بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها والتولي يوم الزحف او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک چیز لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اپنے آپ کو لے جانا اور وہاں جا کر محنت کوشش کرنا، یہ جہاد ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت آئی۔ فرمایا کہ ذروۃ سنام الاسلام، جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر انسان شہید ہو جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، تو اس کے بہت زیادہ فضائل آئے۔ وہ لوگ کہ جن کے راستہ ہم اللہ سے ہر روز مانگتے ہیں، منعم علیہم، انعام یافتہ لوگ، سورہ فاتحہ میں ان کی تفصیل قرآن پاک میں جہاں بیان ہوئی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو تیسرا جو طبقہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا، وہ ان میں سے ایک شہداء ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پوری دنیا سے کے مخالف سمت میں چل رہے ہیں۔ پوری دنیا تو چلتی ہے جان بچانے کے لیے کہ ہماری جان کسی طریقے سے بچ جائے، سارے ہسپتال، ساری طب کا علم اور یہ ساری دوائیاں اور یہ احتیاطیں اور یہ فلاں یہ سب اس لیے ہے کہ انسان کی جان بچ جائے۔ کوئی شک نہیں کہ جان بچانا بڑی بات ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں شہید ہے، یہ اللہ کے راستے میں جان دینے جاتا ہے، تو اس لیے اللہ کو اس پر بہت پیار آتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز اس نے میرے سامنے لا کر رکھ دی، میرے قدموں پہ گویا نچھاور کر دی، اس لیے اس کا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے لڑائی کے جو ہے جہاد کرنا، دشمنوں سے لڑنا جا کر، لیکن فرمایا کہ اس کی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، ہاں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا، جب لڑنا پڑ جائے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگو نہیں، پھر جم جاؤ، استقامت دکھاؤ۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورًا، جو بندہ جنگ سے بھاگے گا، قرآن پاک میں ہے، تو فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے جہاں پلٹ کر اس نے جانا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اگر بزدل ہے تو لڑائی میں جائے نہیں، لیکن جب گیا ہے اب وہاں سے بھاگے نہیں، کیونکہ کسی ایک کا بھاگنا پورے لشکر کے لیے جو ہے وہ اکھڑنے کا، پاؤں اکھڑنے کا سبب ہو سکتا ہے، اور لشکر اسلام کا اگر جو ہے پاؤں اکھڑ گئے تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کا، پھر اسلام کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے۔ اس لیے اس بندے کا یہ عمل اگرچہ یہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ عمل اللہ کی نظر میں بہت مبغوض ہے کہ لڑائی کے اندر سے انسان بھاگ جائے، اس لیے کہ یہ موقع تو اللہ کے حضور اپنے آپ کو، اپنی جان پیش کرنے کا ہے، نہ یہ کہ بھاگنے کا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو کسی بھی دینی شعبے میں، دینی کام میں، یا تو انسان جائے تو پہلے بہت سوچ سمجھ کر جائے
کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن اگر شروع کر دیا ہے تو پھر اس کام سے اب پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب نفس کہے گا بھی کہ نہیں یہ بہت مشکل کام ہے، تو اسے کہا جائے کہ کیوں شروع کیا؟ جب اب تم آ گئے ہو تو اب تمہیں اس کام میں اترنا ہوگا۔ کتنی زندگی جو تم نے راحت اور آرام کی گزاری ہے، تو اب تمہیں اس کام میں اترنا ہے، اس میدان میں اترنا ہے۔ اب واپس جانے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ گویا کہ محاورتاً آدمی کشتیاں جلا کر جائے، ایسا نہ ہو کہ آج یہاں سے بھاگا کل وہاں سے بھاگا۔ بھگوڑا آدمی کسی میدان میں بھی، نہ دین میں نہ دنیا میں، کہیں کامیاب نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا کام کرے۔ ایسے لوگ بیچارے جو ہے نا ساری زندگی کام ہی بدلتے رہتے ہیں۔ آج اس تجارت میں گئے، کہنے لگے اس میں کچھ نہیں ہے، بہت مندی جا رہی، اس کو چھوڑا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ تو یہ بھاگنے کا مزاج اچھا نہیں ہے۔ چاہے جنگ سے بھاگنا ہو، چاہے عمل سے بھاگنا ہو، چاہے زندگی کے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بھاگنا ہو، بھاگنا کہیں بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین آمین یا رب۔